الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى خصوصا على سيد الرسل وخاتم الأنبياء صاحب التاج والمعراج الذي اسمه مكتوب في الإنجيل والتوراة أرسله بالحق بشيرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا سبحان اللہ سبحان اللہ وصلى الله تعالى عليه وعلى آله وأصحابه وبارك وسلم تسليما كثيرا كثيرا أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ألهاكم التكاثر حتى زرتم المقابر وقال الله تبارك وتعالى في مقام آخر أرأيت الذي يكذب بالدين سبحان اللہ سبحان اللہ فذلك الذي يدعو اليتيم ولا يحض على طعام المسكين آمنت بالله صدق الله مولانا العلي العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين ماشاء اللہ ماشاء اللہ اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد ستاروں سے کہہ دو کوچ کرو ہو خورشید دو عالم آتے ہیں قوموں کے پیغمبر آ تو چکے اب سب کے پیغمبر آتے ہیں سبحان اللہ سبحان اللہ دلا غافل نہ ہو یکدم یہ دنیا چھوڑ جانا ہے باغیچے چھوڑ کر خالی زمین اندر سمانا ہے تیرا نازک بدن بھائی جو لیٹے سیج پھولوں پر ہوئے گا ایک دن مردہ جو کیڑوں نے یہ کھانا ہے آنے والی کس سے ٹالی جائے گی تیری روح رگ رگ سے نکالی جائے گی اجڑ گیا وہ باغ جس کے لاکھ مالی تھے سکندر گیا جو دنیا سے تو دونوں ہاتھ خالی تھے واجب الاحترام بزرگوں عزیز و دوستو
یہ کھلکھلاتا گلشن، لہلہاتی یہ کلیاں، یہ سارا کا سارا عارضی سامان ہے۔ کندھوں پر چرپائی پر لیٹ کر جانے والا جاتے ہوئے پیغام دے کے جاتا ہے کہ آج میری باری، کل تمہاری باری ہے۔ اپنے پیچھے پورا خاندان جیسے روتا ہوا چھوڑے جا رہا ہوں، کل اگر تم نہیں چھوڑو گے تو چھڑایا جائے گا، گھروں سے نہیں نکلو گے تو نکالا جائے گا۔ موت سر پہ کھڑی ہے، انسان بڑی بڑی امیدیں لگا کے بیٹھا ہوا ہے۔ ابھی یہ چاولوں کی فصل خبر نہیں تمہارے علاقے میں ہے یا نہیں، لوگوں نے پورے سال کے چاول گھر میں رکھے ہیں، اتنی بھی یقین کے ساتھ بات نہیں کہہ سکتا، پتہ نہیں رات کے وقت کا کھانا گھر میں بیٹھ کے کھا سکوں گا کہ نہیں، پتہ نہیں یہاں سے نکل کے گھر جانا ہے، ہسپتال جانا ہے یا قبرستان جانا ہے، پتہ کوئی۔ دنیا کی باغ دوڑ میں تغدوں میں لگنے والے کتنے لوگ وطن سے بے وطن ہوئے، کہاں پہنچے ہوئے ہیں، کوئی خبر نہیں کیا ہو رہا۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں خوش نصیب ہے وہ آدمی جسے وطن کی روزی نصیب ہوگی۔ کمائی وہی ہے کہ سارا دن محنت کرنے کے بعد اس کمائی کو شام کے وقت اپنے بچوں میں بیٹھ کے استعمال کر سکے، کمائی وہی۔ اولاد کہاں، ہم کہاں، بگڑے پڑے ہیں۔ ہر آدمی پورے معاشرے کی فکر کر رہا، نہیں کر رہا تو اپنے گھر کی فکر نہیں کر رہا۔ نمازی مولویوں کے پیچھے لگے، عوام حاکموں کے پیچھے لگی ہوئی، ہر کوئی ایک پیچھے دوسرے کے پیچھے دوڑنے کی کوشش، میں کامیاب اس کو ناکام کر دوں۔ اپنی اندر کی بدعمالیاں سننے کو کوئی تیار نہیں، دوسروں کے جلوس نکالنے کو ساری تیار بیٹھے۔ اتنا افسوس ہو رہا تھا، ابھی تمہارے علاقے کا کوئی کونسلر کھڑا ہو جائے نا، اس کی کمپین کے لیے، اس کی تشہیر کے لیے، اس کی میموری کو چمکانے کے لیے کسی غریب کے دروازے پر آ جاؤ، تیرے ذمے 100 اشتہار ہیں، 50 کرسیاں تیرے ذمے نے، حاضر آ جائیں۔ بیوی کے گہنے گروی رکھ کے بھی اگر یہ کام کرنا پڑے کرے گا۔ قرآن کے لیے 100 روپے کی منتیں کی گئی، دینے کو تیار کوئی۔ قرآن کے جب وارث موجود تھے تو قرآن کے وارث اپنے گھر سے سب کچھ گٹھڑی کے اندر باندھ کے مصطفیٰ کے قدموں میں لے آتے تھے۔ قرآن ان لوگوں پہ فخر کیا کرتا تھا۔ آج قرآن کے وارث موجود کوئی نہیں، قرآن لاوارثہ ہو گیا۔ کوئی آدمی اپنے گھر میں جگہ دینے کو تیار نہیں، کوئی آدمی اپنے ڈرائنگ روم میں جگہ دینے کو تیار نہیں۔ رات کو بستر پر آنے کے بعد اپنے موبائل کی ان باکس کو کھولتے ہو، کس نے میسج کیے کس نے نہیں کیے، سارے پڑھنے کی فرصت ملتی ہے۔ قرآن کریم کو ہفتے میں سال میں بھی ایک مرتبہ پڑھنے کی فرصت نہیں ملتی۔ بس ایک ذمہ داری ہے، روزوں میں قرآن کا ختم کرنا ہے، نانے نانی کو دادے دادی کو ثواب پہنچانا ہے۔ لوگوں نے یہ سارے ٹھیکے مولویوں کو دے دیے۔ اس معاشرے کے اندر سب سے بدحال، سب سے مظلوم مولوی ہیں، اور ذمہ داری بھی ساری مولویوں کے سپرد ہے۔ پیدا ہو جائے مسلمان مولوی بنائیں، مر جائیں اسے بخشوائیں بھی مولوی۔ عقائد کی بات کر کے چلا جاؤں، ہمارے دھوکے میں نہ آنا۔ تم کاغذ قلم اٹھا کے ہمارے پاس دوڑتے ہو کہ مولوی صاحب ابا فوت ہو گیا، ثواب دے دو۔ باپ تیرا مرا، میرا نہیں مرا۔ اگر تو اپنے باپ کے لیے ایک سپارہ نہیں پڑھ سکتا تو مولوی اتنا رشتہ دار نہیں کہ ساری رات کھڑے ہو کے قرآن تیرے باپ کے لیے پڑھے۔ دھوکہ یہ۔ اگر تو میں یہ نیت کروں کہ یار میں قرآن کریم اس لیے پڑھ رہا ہوں کہ ثواب مجھے میرے والدین کو پہنچے، اور علاقے میں کوئی میت ہو جائے اس کو بھی ثواب اس کا پہنچ جائے، یہ کیا طریقہ کار ہے کہ آیا جی ثواب دے دو، 4 قرآن کا ثواب لے جا؟ یہ کوئی فریج میں پڑی برف تھی؟ ظلم ہے خدا کے قرآن کے ساتھ۔ اللہ بخشنے پر 4 قرآن کا محتاج نہیں ہے۔ سگی اولاد ہو، بیٹا ہو، بیٹی ہو،
بیٹی باپ کی میت پر، بیٹا باپ کی قبر پہ کھڑے ہو کے اخلاص کے ساتھ، محبت کے ساتھ سورہ اخلاص پڑھ دے، بخشش کے لیے کافی ہے۔ امت کے ایک طبقے نے خدا کی قسم عوام کو گمراہ کیا اور سیدھے راستے پر لانے والوں کو ظالم قرار دیا گیا۔ ہمارا کسی سے کوئی جھگڑا نہیں، ہر ایک نے اپنی قبر میں جانا ہے، دیوبندی اپنی قبر میں جائیں گے، بریلوی اپنی قبر میں جائیں گے، اہل حدیث اپنی قبر، ہر بندہ اپنی قبر میں جائے گا۔ انسان کہتا ہے وہاں جا کے اتھے جنی ہو سکتی ہے، محنت کرو، اکھا بند ہون گے، پھر آرام کی نیند ہم سوئیں گے۔ حضرت علی فرماتے پھر سو گے نہیں، آنکھ تو تبھی کھلے گی تمہاری۔ اب سوئے ہوئے ہیں، قرآن فریاد کرتا تیرے میرے دروازے سے گزر گیا۔ بیوی کہے کہ ابھی جا، تیری محبت میں بےتاب انہیں جوڑا لانا ہے، خدا کی قسم ابھی چلا جائے گا، بڑے شہر سے جوڑا لے کے آئے گا۔ اولاد فرمائش کر دے ٹالتا نہیں ہے۔ ان کو تم حقیر نہ جاننا اور یہاں بیٹھنے والوں کو تم مظلوم نہ جاننا۔ وہ علیحدہ بات ہے چٹائیوں پہ بیٹھ کے دار روٹی پہ گزارا کر کے، لوگوں کے دروازے کی کنڈی بجا کے کہ روٹی کٹھی کر کے خدا کا قرآن پڑھا ہے۔ اللہ ان کو حقارت کی نگاہ سے نہیں دیکھتے، بہت عزت کی نگاہ سے دیکھتے ہیں۔ ہم اپنے آپ کو مظلوم کیوں کہیں؟ اللہ نے بہت عزت عطا فرمائی ہے، قرآن کی برکت ہے، اللہ کبھی بھوکا سلاتا نہیں، قرآن کی برکت ہے، گھر میں بھی بیٹھ جاؤ خدا کبھی بھوکا نہیں رکھتا۔ تمہیں وہ چیز سالوں میں نصیب نہیں ہوتی، ہمیں جو روزانہ نصیب ہو جاتی ہے، سالوں میں نصیب نہیں ہوتی، ہمیں روزانہ نصیب ہوتی ہے۔ اندازہ لگاؤ 6,000 تنخواہ میکسیمم، 10,000 تنخواہ ہوگی، بڑا تیر مارو 10,000 تنخواہ، 40,000 جس کی تنخواہ ہے وہ بھی 3 دن بعد جوڑا بدلتا ہے، 5,000 والا روزانہ سفید جوڑا پہن کے تمہارے سامنے دولہے کی طرح کھڑا ہوتا ہے، آؤ مقابلہ کرو۔ لاکھ روپے تنخواہ جس کی، اس کے بچوں کو گلیوں میں دیکھ لو، ناک بیری ہے، کپڑے گندے ہیں۔ 5,000 تنخواہ اس کے بچوں کو دیکھ لو، آنکھوں میں سرما بھی ہے، سر میں تیل بھی ڈلا ہے، قرآن پڑھ نہیں سکتا، مولوی اپنے باپ کی گود میں بیٹھ کے قرآن سن رہا تو ہوتا ہے کہ نہیں؟ لے جاؤ اپنے روپے، یہ 5,000 روپے، کیا حیثیت ہے ان کی؟ اگر تو تم نے محبت کے ساتھ دیا ہے تو عرش بری سے قبولیت کا بلاوا آ چکا، وگرنہ میرے عزیزوں اگر تنگ نظری کے ساتھ دیا ہے تو استغفار کرو، یہ نہ ہو دروازے سے نکلنے سے پہلے ہمارے منہ پر مار دیا جائے۔ قرآن پیسوں کا محتاج ہے؟ اگر قرآن پیسوں کا محتاج ہوتا تو کعبے کے رب کی قسم بلال کے سینے میں نہ آتا۔ میرے قرآن پیسوں کا محتاج نہیں ہے، قرآن روپے کا محتاج نہیں ہے۔ آؤ تمہیں بتاؤں قرآن والوں کے بارے میں، عرش عظیم سے آواز لگے گی، فرشتوں سے کہا جائے گا اے نورانی مخلوق جلدی جاؤ، سارا میدان معاشر چھان مارو، دیکھ دیکھ کے ان کا ہاتھ پکڑ کے لے کے آؤ۔ الہ العالمین کن کو لے کے آئے؟ آواز لگے گی او لوگو جلدی میرے عرش کے سامنے آ جاؤ۔ اللہ کون؟ فرمایا قرآن والے میرے سامنے آ جائیں۔ او جگیرو، او چودھریو، او وڈیرو، او زمیندارو، او مولویوں کو مظلوم سمجھنے والوں، رب کائنات کی قسم اللہ کے عرش کے سامنے فرشتے کھڑے ہوں گے، عرض کریں گے الہ العالمین آدم علیہ السلام سے لے کر کالی کملی والے تک آپ کی ساری امت یہاں موجود ہے، ہم قرآن والوں کو کیسے بلا کے لائیں، کیسے پہچانے؟ اللہ فرمائیں گے میرے بندے اور بندیوں کے پاس چلے جاؤ، ان کے منہ سے نکلنے والی ہوا کو، ہواڑ کو سونگتے رہو، جن کے منہ سے مشک عنبر کی خوشبو آ رہی ہے وہی میرے قرآن والے۔ پھر اگلی آواز لگے گی، سارے قرآن پڑھنے والے آئیں گے، بڑے بڑے جاگیردار دیکھیں گے، بڑے بڑے چودھری دیکھیں گے، بڑی بڑی پنچایتوں کے فیصلے کرنے والے دیکھیں گے، یہ موچی کا بیٹا، یہ ترخال کا بیٹا، یہ تگاری اٹھانے والے کا بیٹا، یہ اینٹیں کندھے پہ رکھے تیل تل منزل چڑھنے والے کا بیٹا، یہ امرود بیچنے والے کا بیٹا اللہ کے سامنے کھڑا ہے۔ اللہ جل شانہ حساب لینے سے پہلے انہی سے فرمائے گا جلدی آ جاؤ، گرمی بڑی زیادہ ہے، میرے عرش کے نیچے آ جاؤ، آج میدان محشر میں وہ سکون دوں گا جو ماں کی گود میں ملا کرتا ہے۔
پھر اگلی آواز لگے گی، حساب و کتاب تو بعد میں شروع ہوگا، اگلی آواز لگے گی، جنتی جہنمیوں کے فیصلے بعد میں ہوں گے۔ او قرآن پڑھنے والوں، جیسے دنیا کی زندگی میں کچے پکے ماحول میں گرمی سردی میں چٹائیوں پہ بیٹھ کے میرا قرآن پڑھا کرتے تھے، آج قرآن پڑھنا تمہارا کام ہے، جنت کے دروازے کھول کے بلندیوں پہ چڑھا دینا میرا کام ہے۔ قرآن پڑھنے والا جب جنت کی طرف جائے گا، اماں ابا سامنے کھڑے ہوں گے، بہن بھائی سامنے کھڑے ہوں گے، رشتے دار سامنے کھڑے ہوں گے، الہ العالمین عرض کریں گے، او قرآن پڑھنے والے، تم نے دنیا میں نہیں دیکھا بڑا کوئی ذمہ دار آتا تھا، کھانے والے کھڑے ہو جایا کرتے تھے، چوکی کا انچارج کھڑا ہو جایا کرتا تھا، اجی لے جو بندہ آپ کی سفارش ہی کافی ہے، آپ کا نام ہی کافی ہے، وہ تو دنیا کے دھندے تھے، دنیا میں ختم ہو گئے۔ آج میدان معاشر کا دن ہے، جب میں نے اعلان کر دیا واتقوا یوما لا تجزی نفس عن نفس شیئا، آج کوئی کسی کو بچا نہیں سکتا، کوئی کسی کی سفارش نہیں کوئی دے سکتا، کوئی کسی کے چھڑانے کے لیے پیسہ نہیں دے سکتا۔ آجا موچی کا بیٹا آجا، اپنے خاندان میں ایسے 7 یا 10 آدمیوں کو چن لے جن کے دلوں پر میں نے جہنم کا مہر لگا دیا، ہاتھ پکڑنا تیرا کام ہے، جنت کے دروازے تک پہنچانا میں خدا کا کام ہے۔ نعرے تکبیر، نعرے رسالت، عظمت قرآن، عظمت قرآن، نعرے تکبیر۔ اور آج مدرسہ ختم نبوت میں آنے والوں ایک بات ذمہ داری سے کر کے جا رہا ہوں، یقین جاننا، اس بات کو پلے باندھ لینا، اللہ جل شانہ جب تک قرآن کریم کی خدمت کرائے غنیمت جانو، قرآن کریم کی اللہ کے ساتھ ناصر قرآن بنا دے، خادم قرآن بنا دے، غنیمت جانو، ورنہ اللہ کریم میرے عزیزوں قرآن کی حفاظت کے لیے، قرآن کی خدمت کے لیے اللہ جل شانہ ہمارا محتاج کوئی نہیں، اللہ غنی۔ جب سیدوں نے میرے عزیزوں سیدوں نے قرآن پڑھنا چھوڑ دیا اور ہیر لکھنی شروع کر دی، الہ العالمین نے فرشتوں میں فرمایا پرواہ کوئی نہیں، میں سکھوں کے بیٹے کو کلمہ پڑھاؤں گا، قرآن کریم کا حافظ بنا کے، احمد علی لاہوری بنا کے قرآن کی تفسیر لکھوا دوں گا۔ 45 سال تک شیراں والا میں اللہ اکبر مسجد میں 45 سال تک قرآن کی تفسیر بیان کرے گا۔ اللہ اکبر۔ دریائے راوی کے کنارے سے ایک مجذوب آیا کرتا، حضرت لاہوری بیٹھ کے قرآن کی تفسیر بیان کیا کرتے، حضرت لاہوری کے درس میں آ کے بیٹھ جایا کرتا، جب قرآن کریم بند کیا کرتے تب اپنا آپ درس مکمل کر لیا کرتے، دعا سے پہلے مجذوب ننگے پیر مسجد سے دوڑ لگا دیا کرتا۔ حضرت لاہوری نے ایک دن ہاتھ پکڑ لیا، فرمانے لگے کیوں دعا سے پہلے چلا جاتا ہے؟ کہ لاہوری تجھے کیا بتاؤں، راوی پار سے آتا ہوں، جب قرآن کھول کے بیٹھتا ہے خدا کی رحمت لاہور پہ برسنا شروع ہو جاتی ہے، جب قرآن بند کرتا ہے اس کی عذاب کے آفات مصیبتیں دنیا میں آنے لگ جاتے ہیں، پھر ڈر کے بھاگ جاتا ہوں، جب تک لاہوری قرآن نہیں کھولے گا زمین پر خدا کی رحمت نہیں آئے گی۔ لاہوری فرمایا تھے ایک دن بیٹھ کے درس دے رہا تھا، مسجد میں ایک مجذوب آیا، میرا ہاتھ پکڑا، مسجد کے کونے کی طرف لے گیا، لاہوری پیچھے پیچھے اس مجذوب کے ساتھ چلے گئے، سارا مجمع بیٹھا جو تفسیر سننے آیا، اور مجھے کہنے لگا احمد علی مسجد کے کونے کی طرف دیکھ۔ لاہوری کہنے لگے میں نے غور سے دیکھا، جہاں مجذوب کی انگلی کا اشارہ تھا وہاں مجھے گنبد خضرا نظر آیا، روزہ انور میں رحمت والے نبی بیٹھے ہیں، ادھر میں قرآن کی تلاوت کر تھا، ادھر روزے سے آواز آ رہی تھی صدقت احمد، احمد زمین پہ بیٹھ کے جو تو بیان کر رہا ہے فرشوں پہ میں تصدیق کر رہا ہوں، عرشوں پہ میرا رب تصدیق کر رہا ہے۔ نعرے تکبیر، تاج و تخت ختم نبوت، تاج و تخت ختم نبوت، علماء دیوبند، علماء دیوبند، نعرے تکبیر۔ پھر آپ کو بتاؤں قرآن کی خدمتگار کون ہے؟ الہ العالمین نے اعلان فرما دیا، فرمایا او میرے بندو، او کلمہ پڑھنے والوں، مجھے ماننے والوں، میرے نبی کی نبوت کو ماننے والوں، صحابہ سے محبت رکھنے والوں، آج میرے قرآن سے دور کیوں؟ کس چیز نے تمہیں قرآن کریم سے دور کر دیا؟ اگر میرے قرآن کے قریب نہ آؤ گے، پرواہ کوئی نہیں تمہاری مدد کی، تمہاری حفاظت کی، تمہاری رکھوالی کی، مجھے پرواہ کوئی نہیں ہے۔ الہ العالمین پھر کیا کرو گے؟ فرمایا
ملیر کوٹلا کا علاقہ، ضلع لدھیانے کا علاقہ، آج سے 25 سال پہلے کی بات ہے، سکھوں کی بیٹی کا انتقال ہو گیا، میت کو کندھے پر اٹھا کے لدھیانے کے چوک میں جلانے کے لیے آ گئے، چاروں طرف لکڑیاں اکٹھی کر دی گئی، زمین پر لڑکی کو لٹا دیا گیا، اوپر نیچے لکڑیاں ڈال کے زیتون کا تیل ڈال کے آگ جلا دی گئی، 2 دن 2 راتیں آگ جلتی رہی، لکڑیاں جل کر کوئلہ تو ہو گئی، بچی کا جسم بھی محفوظ رہا، کپڑا بھی محفوظ رہا۔ 70 سال کا بوڑھا سکھ اٹھا، کہنے لگا مسئلہ مجھے کچھ سمجھ آ گیا، جلدی کرو، جس کمرے میں بچی فوت ہوئی ہے اس کمرے کو کچھ کمرے کی چھان بین کرو، ساری تلاشی لو، اندر باہر سے دیکھو معاملہ کیا ہے۔ 2 جوان اندر گئے، سارا کمرہ چھان مارا، بکسے صندوق الماریاں کھکول ساری ٹٹول ماری، لیکن کوئی چیز نظر نہ آئی۔ اس سکھ بوڑھے کو کہنے لگے ہمیں تو کچھ نظر نہ آیا، کہنے لگا ہو نہیں سکتی، طاقت پاور وہاں سے آ رہی ہے، جسم یہاں محفوظ ہو رہا ہے، مجھے اٹھا کہ اس کے مکان میں لے چلو۔ 70 سال کے بوڑھے کو 2 جوان اپنا سہارا دے کے لے کے آتے ہیں، جہاں بچی دنیا سے گئی تھی اس کمرے میں لے کے آتے ہیں، ابا بھی سکھ ہے، ماں بھی سکھنی، بہن بھائی بھی سارے سکھ ہے، کمرے میں لے کے آئے، چرپائی پہ بیٹھ گیا، جوانوں سے کہنے لگا دیواروں پر ہاتھ مارنا شروع کر دو، جہاں تمہیں تازہ لپائی نظر آئی مکہ مار کے دیکھنا اندر کھولے میں کیا پڑا ہے۔ جوان دیواروں پہ ہاتھ مارتے ہیں، ایک نے دیکھا تازہ تازہ لپائی تھی، یوں کر کے ہاتھ مارا، چیخ نکل گئی، کہنے لگا سمجھ آ گیا اس کا جسم کیوں نہیں جل رہا۔ کہا کیا بات ہے، کہ نیچے ریل پڑی ہوئی ہے، ریل پہ خدا کا قرآن پڑا ہوا ہے۔ میرے رب نے اعلان فرما دیا، الہ العالمین نے فرمایا اور ہے تو سکھوں کی بیٹی، لیکن تو نے پردے کے اندر میرا قرآن بچایا، تو نے پردے میں میرے قرآن کی حفاظت کی، میں مجمع کے اندر تیرے وجود کی حفاظت نہ کروں تو مجھے اپنا خدا نہ کہنا۔ آج بھی قرآن کریم کی وہی بات ہے، آج بھی قرآن کریم پہ خدا کی وہی مدد آتی ہے۔ انور پروکا صاحب ایک روٹی کی بات کر رہے تھے، 1 روپے کی بات کر رہے تھے، میں پیٹ باغ شاہ گیا ڈیرہ غازی خان کے علاقے میں، جہاں حضرت سہل بن عدی رضی اللہ تعالیٰ عنہ بدری صحابی پہاڑوں کے دامن میں آرام فرما رہا ہے، اللہ نے مجھے قبر کی زیارت حاصل کرنے کی توفیق عطا فرمائی، ساتھ ہی میں نے دیکھا وہاں میں مغرب کے بعد بیان بھی کر کے آیا، مولانا دوست محمد قریشی رحمت اللہ علیہ کا آبائی گاؤں ہے، جس گھر میں پیدا ہوئے وہاں بھی اللہ نے مجھے جانے کی سعادت بخشی، جس مسجد میں امامت کرایا کرتے تھے میں وہاں بیان کر کے آیا، اللہ والے بتانے لگے یہی دوست محمد قریشی تھا، ابا جب 6 سال کے ہوئے 5 سال کے ہوئے، ابا نے انگلی پکڑی، گھر والی سے کہہ دیا، اماں سے کہہ دیا اس کو بنا سنوار دے، تیار کر دے، کہاں لے کے جاؤ گے؟ اس بچے کو میں خدا کے قرآن کے حوالے کرنے جا رہا ہوں۔ اماں رو کے کہنے لگی ابھی تو اس کے مکھن پھروٹے کھانے کے دن ہے، ابھی تو اس کے ملائی کھانے کے، گھر کی لسی بلوئی کے پینے کے دن ہے، ابھی کہاں لے کے چلے؟ دوست محمد قریشی کے ابا کی آنکھوں میں آنسو آ گئے، کہنے لگی آج بچے کی جدائی برداشت کر لے، کل تیرا بچہ جب قرآن کا حافظ بن کے آئے گا تو میں دنیا میں نہ رہے، یہ ممبر مصلی پہ کھڑا ہو کے خدا کے قرآن کی تلاوت کرے گا، اس کی تلاوت کی برکت سے اللہ تیری میری قبر کے اندر روشنی پیدا کر دے گا۔ اماں نے دعاؤں کے ساتھ رخصت کیا، مولانا دوست محمد قریشی رحمت اللہ علیہ اڈا بھیل کے مدرسے میں چلے گئے، مدرسے کے اندر کلاس لگی ہوئی تھی، بچے تپائی پہ خدا کا قرآن رکھ کے پڑھ رہے تھے، استاد سے کہنے لگے نیا شاگرد مدرسے کا لے کے آیا، استاد نے پہلے کان کھول دیے، کہنے لگے قرآن کی تلاوت تو ملے گی، قرآن کی تلاوت تو ملے گی، قرآن کی تعلیم تو ملے گی، قرآن کریم کا فیض تو ملے گا، لیکن یہ ہمارے پاس روٹی کا انتظام کوئی نہیں ہے، روٹی کا بندوبست اپنا کرنا پڑے گا۔ اللہ اکبر۔ مولانا دوست محمد قریشی رحمت اللہ علیہ کے والد صاحب نے بچے کی انگلی پکڑ کے استاد کے ہاتھ میں دے دی، فرمایا قرآن آپ پڑھا اور رزق کا وعدہ اللہ کا، وفی السماء رزقکم وما توعدون، رزق زمینوں پہ نہیں ہے، رزق میرے عزیزوں کسی کے ہاتھ میں نہیں ہے، رزق تو آسمانوں پہ اللہ کے اختیار میں ہے۔ اللہ اکبر۔ ابا چھوڑ کے جا رہے تھے، دوست محمد قریشی آنسوؤں کے ساتھ ابے کی کن کو کمر کو دیکھ رہے تھے، مدرسے کا پہلا دن تھا، 11 بجے چھٹی ہو گئی، دسترخوان لگ گیا، استاد نے کہا
بیٹے تیری روٹی کا انتظام کوئی نہیں، روٹی محدود ہے۔ بچے بیٹھ کے کھانا کھا رہے تھے۔ دوست محمد قریشی فرماتے ہیں میں مدرسے کی مڈیر پہ بیٹھ کے گلیوں کی طرف دیکھ رہا تھا، ہائے میرا ابا اماں روٹی لے کے آئیں گی۔ فرمایا وقت گزر گیا، کوئی روٹی لے کے نہ آیا۔ ایک اجڑی مائی سفید رنگ کے بال تھے، اللہ اکبر، آئی ہے، بوڑھی اماں آ رہی ہے اور سہارے سے چلتی آ رہی ہے، مدرسے کی دیوار کے سہارے سے چلتی آ رہی ہے۔ مجھے مڈیر پہ روتا دیکھا، بیٹا کیا بات ہے؟ اماں یاد آ رہی ہے۔ کہ اماں بھی یاد آ رہی ہے، مجھے بھوک بھی لگ رہی ہے۔ کون ہے، کہاں کا رہنے والا؟ اپنا سارا حال بتا دیا۔ اماں نے یوں کر کے گود میں اٹھ اٹھا لیا، اللہ کے آسمان کی طرف دیکھ کے کہنے لگی خدا کا شکر ہے، اسے ماں کا پیار مل گیا، مجھے بیٹے کا پیار مل گیا۔ اماں تو کون ہے؟ بیوہ ہوں، اولاد میرے کوئی نہیں، بیٹے روزانہ روٹی پکا کے بیٹھ جاتی ہوں، ہائے اللہ کوئی مجھے بھی بچہ دے دیتا، محلے والا ہی آ کے کھا لیتا، کوئی میرے ساتھ آ کے نہیں کھاتا۔ بیٹے آج کے بعد میں روٹی گھر میں نہیں کھایا کروں گی، روٹی دو پکا کے لایا کروں گی، ایک تجھے کھلایا کروں گی، ایک خود کھایا کروں گی۔ اللہ اکبر، اسے ماں کا پیار مل گیا، اسے بیٹے کا پیار مل گیا۔ بولنا دوست محمد قریشی رحمت اللہ علیہ نے جب قرآن کریم پڑھ لیا، حافظ بن گئے، مدرسے میں اعلان ہوا روٹی پکانے والی کا انتقال ہو گیا، اللہ غنی، دفنا دیا گیا، جنازہ پڑھ دیا گیا، تدفین کا انتظام کر دیا گیا۔ وہ روٹی پکانے والی رات کو کسی کے خواب میں آئی، محلے والے پوچھنے لگے بتا تیری ساتھ کیا بنی؟ رو کے کہنے لگی اپنے عملوں کا تو پتہ کوئی نہیں، قرآن پڑھنے والے کے لیے روٹی پکایا کرتی تھی، اس کی برکت سے اللہ نے میری مغفرت فرما دی ہے۔ کوئی اللہ کا بندہ اس مجمع میں 5,000 روپے کا اعلان کرے؟ میں نہیں 100 مانگتا، ہمیں 100 کی اوقات کیا ہے، 5,000 کی بھی قرآن کے مقابلے میں اوقات کوئی نہیں ہے۔ کوئی اللہ کے دین پر یا اللہ میرا پیسہ، اور خدا کا شکر کرو دینے کے بعد جنہوں نے 150 بھی دیا اللہ قبول فرمائے، لکھو نام ان کا 5,000 روپے کا، لکھو اللہ قبول فرمائے۔ خدا کی قسم میں تمہیں عرض کر ایک میرا جملہ لے جاؤ، یاد رہے گا، اللہ کا احسان ماننا کرو۔ عصر کی نماز کے بعد نفل کی اجازت نہیں ہے، مغرب کے بعد 9 نفل شکرانے کے پڑھ لینا۔ اللہ تیرا احسان ہے، لوگوں کا پیسہ گانے پر چلتا ہے، گانے پہ کام آتا ہے، گانے والوں کے لیے آتا ہے، اللہ تو نے قبول فرمایا، میرا پیسہ قرآن کے لیے کام آ گیا۔ بھائی محمد شاہد 5,000 روپیہ، اور ان کا ساتھ کون دے گا؟ خدا کی قسم سے سودے سستے ہیں اور اللہ آج ہی دکھا دیں گے، اللہ آج ہی دکھائیں گے۔ میں ذمہ داری سے بات کرتا ہوں، میں ہائی فائی بات نہیں کرتا، میں کتابی مولوی نہیں، جو بات ہوتی اللہ کی طرف سے ہوتی، اللہ آج ہی دکھائیں گے۔ اور میں نے دیکھا ہے خدا کی قسم جنہوں نے یہاں قرآن کی خدمت کی، اللہ نے ان کے بچوں کو مدینے کی مسجد نبوی میں پڑھایا ہے۔ میرے ہے کوئی اللہ کا بندہ اور 5,000 روپے کا اعلان کرے کہ انشاءاللہ اسی میں ماشاءاللہ حاجی محمد ایوب 5,000 روپیہ، ادھر والے کیوں نہیں کرتے؟ اور تمہیں بتاؤں حاجی محمد ایوب سن لو، 2 ہفتے پہلے ملتان کے اندر ایک قاری قرآن فوت ہوا، قاری سمیع اللہ، 13 بچے ہیں، عالم ہیں، 6 بچے لاہور میں خدمت کر رہے ہیں، رمضان میں تاخراتوں میں جاتا ہوں، اور 6 بچے ان کے جو ہیں وہ ملتان کے اندر مسجدوں میں خدمت کر رہے ہیں، ایک بچہ جامپور کے اندر خدمت کر رہا ہے، 13 بچے عالم، 65 پوتا پوتی دوتا دوتی قرآن کے حافظوں کو چھوڑ کے گیا جب دنیا سے جا رہا تھا۔ رات 1 بجے، اتوار کی رات 1 بجے ملتان والے سب بچوں کو اکٹھا کر لیا، اپنے بچے مولوی عبداللہ کو بلایا کہ لگا بیٹے 2 بچے رہ گئے ہیں جن کی رخصتی نہیں ہوئی، جلدی کرنا، میرے 40ویں تیجے کا انتظار نہ کرنا، جلدی ان کی شادی کر دینا۔ پھر فرمایا کمرہ خالی کر دو۔ ابا کیا بات ہے؟ فرمایا فرشتوں کی جماعت مجھے لینے کے لیے آ رہی ہے۔ 1 بجے کا وقت تھا، کمرہ خالی ہو گیا، بچے سارے کو کونے میں کر دیا کہ بیٹے ناراض نہ ہونا، کمرہ خالی کر دو، کمرہ چھوٹا ہے، فرشتے زیادہ ہیں۔ خدا کی قسم میں اس آدمی کا کمرہ دیکھ کے آیا، 1 چرپائی، 1 لکڑی کی سٹک جو تھی اور 1 کرسی، 1000 دانے کی تسبیح، اتنی بڑی لال رنگ کی داڑھی، اللہ غنی۔ کہ بیٹے سارے کمرہ خالی کر دو، فرشتے آ رہے ہیں، اللہ اکبر۔ وضو کروایا، یوں کر کے لیٹ گئے، قبلے کی طرف منہ کیا کہ بیٹے گواہ رہو ایمان کی حالت میں جا رہا ہوں، تم بھی پڑھو، میں بھی پڑھ رہا ہوں، فرشتے بھی پڑھ رہے ہیں، لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ۔ آنکھیں بند ہوئی میرے عزیزوں، وہ جنت کے اندر ججوں کو، منسٹروں کو، وزیروں کو، صدروں کو چھوڑ کر، سب کو پیچھے چھوڑ کر میرے عزیزوں جنت کا ٹکٹ لے کے جنت میں چلا گیا۔ مرنا چاہتے ایسی موت مت اللہ سے مانگو، یا ایسی موت مت مرو کہ میرے عزیزوں روڈ کے کنارے پڑا ہوں، کوئی پہچاننے کے لیے تیار نہ ہو۔ ہم نے بڑے لوگوں کو دیکھا،
جن کا توتی پاکستان میں بولتا تھا، پنچایت کے اندر جن کے دستخط ہوا کرتے تھے، دستخط لوگوں کی زندگی کے فیصلے ہوا کرتے تھے، یقین جانو اپنے پیسے کو انہیں کفن نہ ملا، فلاحی اداروں والوں نے، ٹرسٹ والوں نے ان کو کفن دیا۔ اس پیسے کا ہم نے کرنا کیا؟ قرآن کہتا ہے الہاکم التکاثر حتی زرتم المقابر۔ آخری دو چار باتیں کہ کہاں تک یہ پیسہ لے کے جاؤ گے، کہاں تک پیسے کی حوث میں، پیسے کی حرص میں اپنا آپ کھپاؤ گے۔ تم نے نہیں دیکھا بڑے بڑے مکان والے کہاں چلے گئے، مرے ہوا کو 10 دن نہیں ہوئے، مکان پہ لگی باہر تختیاں تبدیل ہو گئی، اللہ اکبر، مرنے کے بعد چودھری رہ گئے، لیکن تیرے مکان کے دروازے سے تیرے نام کے ساتھ چودھری ہٹوا دیا گیا، تیرے ڈیروں پہ دوسروں نے آ کے قبضہ کر لیا، تیری گاڑی پہ دوسروں نے آ کے قبضہ کر لیا۔ رب کائنات کی قسم اگر یہ مال با وفا ہوتا تو میری جیب میں، میرے کفن میں جیب لگتی اور میرے ساتھ کفن میں جاتا۔ بیوی کی بے وفائی سے پہلے، بیٹوں کی بے وفائی سے پہلے، اولاد کی بے وفائی سے پہلے، سب سے پہلے اس مال نے بے وفائی کی۔ ادھر موت کا حملہ ہوا، ادھر ورثاء نے جیبیں خالی کر دی، کان خالی کر دیے، ہاتھ سے انگوٹھیاں نکال کے ہاتھ خالی کر دیے، اور کلائیوں سے چوڑیاں اتار کے کلائیاں خالی کر دی۔ کیا لے کے جا رہا ہے؟ 2 گز کا کفن لے کے جا رہا ہے، کفن کے 2 کپڑے لے کے جا رہا ہے، اس حالت میں جا رہا ہے۔ آج میرے عزیزو تم قرآن والے ہو یا غیر قرآن والے ہو، لیکن محبت تو سب کو اللہ کی کتاب سے ہے۔ اللہ اکبر، کبھی اپنے نبی کا کفن بھی دیکھا ہوگا، کبھی اپنے نبی کا بچھونا بھی دیکھا ہوگا، کبھی اپنے نبی کا پہننے کے بارے میں بھی سنا ہوگا۔ سیدہ حفصہ رضی اللہ تعالی عنہا فرماتی ہے تمہیں کیا پتا، رحمت دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم جس دن دنیا سے گئے، لوگ اپنے ہوش کھو بیٹھے تھے، کوئی دیواروں کے سہارے لگے رو رہا تھا، کوئی دروازے پکڑے رو رہا تھا، کوئی چارپائی نبوت کے پاس بیٹھ کے رو رہا تھا۔ سیدہ حفصہ کہہ رہی تھی میں نے چادر مبارک ہٹائی، کرتے مبارک کی زیارت کی، میں نے یہاں سے لے کر یہاں تک کرتے پہ پیوند گننا شروع کر دیے۔ رب کائنات کی قسم ہے جس کرتے میں تمہارا نبی دنیا سے گیا اس کرتے پہ 17 پیوند لگے ہوئے تھے۔ کمائی کر کے جانے والوں ایک بات میری اور لے کے چلے جاؤ، شام کو تھیلا بھر کے لے کے جاتے ہو، جا کے بیوی کے ہاتھ پہ رکھتے ہو، اولاد کے ہاتھ پہ رکھتے ہو۔ کملی والا بھی تو قرآن سنا کے اپنے گھر میں جایا کرتا تھا، ام کلثوم گھر میں ہوا کرتی تھی، رقیہ بہن گھر میں ہوا کرتی تھی، اللہ اکبر، سیدہ زینب، سیدہ فاطمہ ہوا کرتی تھی، خدیجہ الکبریٰ گھر میں ہوا کرتی تھی، قرآن سنا کے جایا کرتے تھے۔ اماں خدیجہ پوچھا کرتی تھی کیا لائے ہو، نبوت کی آنکھوں میں آنسو آ جایا کرتے تھے، اے خدیجہ تو کیوں رو رہی ہے؟ اللہ غنی، خدیجہ رو کے کہا کرتی تھی میں نہیں رو رہی، تیری 4 بیٹیاں بھی رو رہی ہیں۔ حضور فرماتے یہ کس وجہ سے رو رہی ہیں؟ کہ آج 5 دن ہو گئے ان کے حلق سے روٹی کا ٹکڑا نیچے نہیں اترا ہے۔ خدا کے واسطے لوگوں پلٹا کھا لو، اسے اپنا آئیڈیل بناؤ، اسے اپنی پیاری شخصیت اپناؤ۔ کس کو بناتے ہو؟ گیند بلے والوں کو تم اپنا آئیڈیل بناتے ہو، ان کی صورتوں پہ صورت بناتے ہو، ان کی طرز پہ لباس پہنتے ہو، اسے اپنا آئیڈیل کیوں نہیں بناتے؟ جس نے آپ کو مجھے دیکھا کوئی نہیں، لیکن 1400 سال پہلے سجدوں میں جا کے رو کے چلا گیا ہے۔ جس نے آپ کو مجھے دیکھا کوئی نہیں، لیکن آپ کے میرے لیے اتنا رویا، اتنا ماں اولاد کے لیے نہیں روتی جتنا کالی کملی والا اپنی امت کے لیے رو کے چلا گیا۔ رب کائنات کی قسم، دنیا سے جانے سے پہلے اپنے رب سے وعدہ لے کے گئے ہیں اپنی امت کے بارے میں۔ جبرائیل علیہ الصلوۃ والسلام روتا دیکھ کے گئے اور جا کے عرض کر دی وہ تو رو ہی رہے ہیں، چپ نہیں ہوتے۔ آواز دی جلدی چلا جا، اگر وہ رو رہا ہے تو میرا عرش بھی حرکت کے اندر آ رہا ہے، جا کے اعلان کر دے محبوب ہم تجھے راضی کر دیں گے۔ وَلَسَوْفَ يُؤْتِيكَ رَبُّكَ فَتَرْضَىٰ، الہی یہاں بھی راضی کرو گے وہاں بھی راضی کرو گے۔ فرمایا میرا محبوبہ یہاں ہو یا وہاں ہو، دامن پھیلانا تیرا کام ہے، بھر دینا ہمارا کام ہے۔ وقت بڑا کم ہے ورنہ شان مصطفیٰ سناتا ربیع الاول آ رہا ہے۔ اگر سننی ہو تو رات 47 میں آ جانا، انشاءاللہ شادی کے موقع پہ سناؤں گا انشاءاللہ۔ ربیع الاول میں تمہیں ولادت، بھائی کیوں جا رہے ہو میاں؟ ربیع الاول میں ولادت مصطفیٰ سناؤں گا، میرا نبی دنیا میں آیا کیسے صلی اللہ علیہ وسلم۔ بس یہ تھوڑی سی باتیں کر کے جا رہا ہوں، 4-5 چیزوں کی ضمانت دے دو مجھے بھائی۔ آنکھوں میں آنسو آئے ہیں، اللہ قبول فرما لے۔ اتنا آنسو نجات کے لیے کافی ہے۔ قیامت کا دن ہوگا، ایک آدمی کو بازوؤں سے پکڑ کے فرشتے گھسیٹ کے لے جا رہے ہوں گے، آنکھ بولے گی اللہ فریاد سن لے،
اللہ کہیں گے واپس لاؤ، اللہ سب کچھ جانتا ہے، اللہ دکھانے کے لیے لاؤ واپس لے کے آؤ. ہاں جی بول کیا بولتے؟ اللہ میں اللہ میں گواہی دیتی ہوں اس کے دل میں تیرا ڈر تھا اور اس ڈر کی وجہ سے اس کی آنکھ میں آنسو آیا. اللہ کہیں گے آیا کتنا آیا؟ کہ اللہ اتنا آیا میں آنکھ کی پلک کا بال گیلا، اتنا ہی آیا، اتنا میں آنکھ کی پلک کا بال گیلا ہو گیا، تنہائی میں بیٹھ کے تیرے ڈر سے اتنا رویا تھا. اللہ فرمائیں گے لے آ، اس کے جو گناہوں کے دفتر زمین سے لے کر آسمانوں تک پہنچ گئے، یہ ایک قطرہ ہی گناہوں کو مٹانے کے لیے کافی ہے. چل جنت جہنم کے دروازے بند کر دیے، جنت کے اندر چلا. آج جو آپ نے 100 روپیہ 5 روپے 10 روپے 50 روپے دیے ہیں، خدا کی قسم یہ صدقہ جاریہ ہے، تم دے کے بھول جاؤ گے، اللہ نہیں بھولے گا. کھانے والا لے کے بھول جائے گا. اس نے کسی کو ایک جملہ سبحان ربی العظیم بھی یاد کرا دیا. اس نے کسی اندھے کو جو ادھر منہ کر کے نماز پڑھ رہا تھا اس کا ہاتھ پکڑ کے قبلہ رخ کر دیا. ہاں وہ میں آپ سب بھول جائیں گے، اللہ نہیں بھولتا. ہم مر بھی گئے تو اس کا صدقہ جاریہ قبر میں بھی جاری رہے گا، حشر میں بھی جاری رہے گا. گزارش ہے میری، عرض ہے، مجھے 10 آدمی 1,000 والے دے دو. ابھی نہیں، 15 دن بعد دیں گے. ہمیں پتہ ہے جو لکھوا دیتا ہے وہ نمازیں پڑھنی چھوڑ دیتا ہے، لیکن خدا کے واسطے ایسا نہ کرنا. 10 آدمی 1,000 والے دے دو. 20 دل کا شرط ان کا ملا تو پورے ہو گئے، 10 اور دے دو. 1,000 روپیہ اللہ قبول فرمائے. 2,000 روپیہ 3 نقد. بھائی اٹھ جاؤ. 10 آدمی عشرہ مبشرہ کے ساتھ اللہ قیامت کے دن ساتھ 10 صحابہ ہیں جن کو میرے نبی نے جنت کی بشارت دی ہے. 10 صحابہ سارے جنتی، لیکن 10 صحابہ نبوت والی زبان دنیا میں ان کے لیے بول اٹھی. 2 آگے ماشاءاللہ. بابا جی کی بھی خدمت کرو ماشاءاللہ. یہ بولے بھی ہیں، بلائے بھی گئے ہیں، روئے بھی ہیں، رلائے بھی ہیں ماشاءاللہ. اتنی مولویوں نے تقریر نہیں کی جتنا میرے بزرگوں نے کی ہے، اللہ قبول فرمائے. ہاں جی کتنے ہوئے بھائی؟ کہاں ہے بھائی؟ کیا دیا انہوں نے؟ ماشاءاللہ. آ جاؤ بھی دے دو پھر. اچھا جی ابھی ہمارے تو یہ کھاتا ان کا علیحدہ. ہم تو 10 مانگے 1,000 والے. کتنے آئے 1,000 والے؟ 4 آئے بھائی، رہ گئے پیچھے 6. جی بھائی 1,000 اور آیا، پیچھے رہ گئے 5. دے دو بھائی اللہ کے نام پہ. وہ کر دو ہاتھ کھڑا. ڈاکٹر سلیم صاحب، ڈاکٹر محمد سلیم صاحب 1,000 روپے. پیچھے رہ گئے 5 4 آدمی پیچھے رہ گئے 1,000 والے. اللہ قیامت کے دن خلفائے راشدین کا ساتھ نصیب ہو جائے. رانا مقبول صاحب جی 1,000. رانا مقبول صاحب 1,000 جی ماشاءاللہ. پیچھے رہ گئے 2. جی بھائی 1,000 اس کا بھائی کا. حاجی شاہ محمد صاحب. حاجی شاہ محمد صاحب وہ سامنے یہ وہ بھائی کی انگلی کھڑی. حاجی محمد صاحب. حافظ محمد. حاجی محمد. 2 بھائی 2 ہیں، ایک ادھر ایک ادھر، آدھے ادھر آدھے ادھر. حافظ محمد امین. اللہ قبول فرمائے. قرآن والوں کا مال قرآن پہ. وہ 500 والوں نے کہا مولوی صاحب تو 1,000 ہی مانگتے ہو، 500 لے لو تک کو تو 1,000 ہی، وہاں سے بھی 1,000 ہے ماشاءاللہ. اللہ لے اللہ قبول فرمائے. فروکا صاحب ساری محنت کروا گئے. 50 100 5 10 روپے نہیں آپ سے لے کے گئے. جس کے پاس 10 ہیں 10 دے، 5 ہے 5 دے، 50 ہے 50 دے. جتنی بھی اللہ توفیق دے بھائی، جتنی توفیق. مولوی بھی دیں سارے، علماء کرام بھی دیں، حفاظ بھی دیں، جتنا ہو سکے سارے دیں ماشاءاللہ. لو جی لو اللہ قبول فرمائے ماشاءاللہ. اللہ قبول فرمائے. قرآن والوں کا مال قرآن پہ ڈھیلیاں کر دو. اللہ قبول فرمائے. اللہ قبول کر لے. تقریر میری ادھار انشاءاللہ ربی جزاکم اللہ. انشاءاللہ ربی الاول آخری جمعہ انشاءاللہ گڑھ موڑ دے. اللہ خیر. 4:30 نماز ہوگی. 4:22 ہو گئے انشاءاللہ. ابھی ہیں ہمارے پاس 8 منٹ. اٹھے کوئی نہ بھائی. یہ ہمارا رفیق سفر نعت پڑے گا، اس کی بھی حوصلہ افزائی کرنی ہے. ایک بندے نے سبحان اللہ تے بڑی کئی پرشتہ شدہ کچھ نہیں. میں کہوں سبحان اللہ گھٹ کہن کے دین گے بہت کچھ انشاءاللہ تعالی. کرو بھائی اللہ کو. آج حافظ اسد علی فاروقی تاندرے والا منڈی سے بزم احسان کے ثنا خان رسول 2 اشعار پڑھیں گے بھائی. 2-3 اشعار صحابہ کی شان میں. 2-3 اشعار. بھائی اٹھنا تمہاری مہربانی. جزاک اللہ.
10-10 रुपए की खिदमत करो, काफी है माशाल्लाह। ਜਿਹੜਾ ਵੀ ਸਾਹਬਾ ਉਤੋਂ ਵਾਰੀ ਜਾਵੇਗਾ ਸਮਝੋ ਕਿ ਉਹਦਾ ਬੇੜਾ ਤਰ ਜਾਵੇਗਾ ਜਿਹੜਾ ਵੀ ਸਾਹਬਾ ਉਤੋਂ ਵਾਰੀ ਜਾਵੇਗਾ ਸਮਝੋ ਕਿ ਉਹਦਾ ਬੇੜਾ ਤਰ ਜਾਵੇਗਾ ਜਿਹੜਾ ਵੀ ਸਾਹਬਾ ਉਤੋਂ ਵਾਰੀ ਜਾਵੇਗਾ ਸਮਝੋ ਕਿ ਉਹਦਾ ਬੇੜਾ ਤਰ ਜਾਵੇਗਾ ਘਰ ਘਰ ਗਲੀ ਗਲੀ ਆਮ ਕਰਨਾ ذکر صحابہ صبح شام کرنا گھر گھر گلی گلی ہم کرنا ذکر صحابہ صبح شام کرنا ذکر صحابہ صبح شام کرنا جیڑا بندہ ایو کم کر جاوے گا سمجھو کہ او دا بیڑا تر جاوے گا جیڑا بھی صحابہ اتواری جاوے گا سمجھو کہ او دا بیڑا تر جاوے گا عشق صحابہ جو دل چ وساوے گا حشر دی دن آقا سینے اونوں لاوے گا رب دی سو سینہ اوندا ٹھر جاوے گا رب دی سو سینہ اوندا ٹھر جاوے گا سمجھو کہ او دا بیڑا تر جاوے گا جیڑا بھی صحابہ